الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأجر أحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میری معزز مائیں اور بہنیں، آپ کے شہر میں اس خادم کی پہلی دفعہ حاضری ہوئی ہے. ماشاءاللہ آپ لوگوں کے یہاں دین کا ذوق اور شوق اچھا ہے. دین کی نسبت پر بہنیں جڑ جاتی ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ علماء کرام کی باتیں سننے کا موقع ملتا ہے، اور جب بات سننے کا موقع ملتا ہے تو عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ نیت ہم سب کر لیں کہ جو باتیں کہی جائیں، جو باتیں سنی جائیں، ان باتوں پر ہم عمل کریں انشاءاللہ. اگر میں بھی صرف بات کی حد تک بات کروں تو میرا بولنا بیکار ہے، عمل کی نیت نہ ہو اور پھر عمل نہ ہو. دوسرے، اگر آپ صرف سنیں اور باتوں کو سن لیں اور عمل کی نیت اور ارادہ نہ ہو تو عمل بیکار، تو پھر سننا بیکار. اس لیے عمل کی نیت اور ارادے سے سنیں تو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا اور یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب بھی ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن بندے کو اور بندی کو ہر وقت ایک خیال ہونا چاہیے کہ یہ دنیا بہت تھوڑی سی ہے. یہاں پر انسان تھوڑے
کے لیے رہنے کے لیے آیا ہے، زیادہ دن کے لیے نہیں آیا ہے۔ کتنی سی عمر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے؟ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ جب انسان اس دن کو دیکھے گا نا، قیامت کے دن، تو کیا سوچے گا؟ زندگی جو ملی تھی مجھ کو، گویا کہ وہ کتنی تھی؟ عشیۃ، ایک شام، ایک صبح، اور ضحا، یہ ایک صبح ایک شام۔ انسان کی زندگی ایک صبح اور ایک شام ہے، ایک دن میں ایک صبح ہوتی ہے اور ایک رات ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر وہی تمام ہوتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ روزانہ نکلنے والا سورج یہ پیغام دیتا ہے کہ آج جو کچھ اچھا عمل کرنا ہے کر لو، میں کل دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤں گا، میں کل دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ اب ہماری جو زندگی گزر گئی 25 سال، 30 سال، 35 سال، 40، 50، 60، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن انسان کی زندگی، میری امت کی عمر، مشکات کی روایت ہے، اعمار امتی 70 الی 60، 60 سے 70 کے درمیان ہے بس۔ کتنی؟ 60 سے 70 کے درمیان۔ اس سے زیادہ کوئی جی رہا ہے اگر تو بونس میں جی رہا ہے، موقع دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن اس امت کی جو طبعی عمر ہے نا، نیچرل لائف جتنی ہے، ایج ہے، وہ 60-70 ہے۔ 70 تک آدمی اکثر لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو 60-70 سال کا عرصہ ہے، اس میں بچپن بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے۔ یہ 60-70 سال کی زندگی میں بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اللہ تعالیٰ کا کیا احکامات انسان پر لاگو ہونا شروع ہو گئے۔ اب نماز فرض ہو گئی، اب روزہ فرض ہو گیا، اب زکوٰۃ فرض ہو گئی، اب روزہ فرض ہو گیا، اب عبادات فرض ہو گئی، اب گناہ کرے گا پکڑا جائے گا، اب گناہ کرے گا لکھا جائے گا۔ اس سے پہلے اللہ نے آزادی دی۔ تو پچھلی امتوں کو کتنی عمریں ملی تھی؟ 950 سال، 1000 سال، 1100 سال، اتنی عمریں۔ اس امت کو عمر بھی تھوڑی ملی، لیکن عمل کم ہے اور ثواب زیادہ ہے۔ پہلے نمازیں کتنی؟ 50 نماز کیسے کیا بند ہو گیا؟ جی یہ بند ہو گیا، آواز جاری۔ پہلے نمازیں 50 اور اب 5 وقت کی نماز پڑھے گا، کچھ ہوا ہے؟ جی پہلے نمازیں 50 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی، اور عبادتیں اور زیادہ۔ گناہ کر لیا تو دروازے پر لکھ دیا جائے گا۔ بنی اسرائیل میں ناپاکی جس جگہ لگ گئی اس کپڑے کو کاٹ کر پھینکنا پڑے گا۔ اتنی مشقت، لیکن اس امت کے ساتھ اللہ، آواز برابر جا رہی ہے، اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خیر کا معاملہ کر رکھا ہے کہ یہ امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو 1 لے کر آئے گا میں اس کو 1 کا 10 دوں گا۔ اب یہ 5 پڑھے گا تو 50 کا ثواب ملے گا۔ تو عمل کم ہے اور نفع زیادہ ہے۔
اور اس امت میں پیدا ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس امت میں پیدا ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. حضرات انبیاء نے دعا کی، نبیوں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس امت کا نبی بنا دے، نبی نہیں بناتا تو امتی بنا دے. حضرت عیسیٰ کے علاوہ کسی کی دعا قبول نہیں، وہ بھی ایک حکمت کے تحت، ایک نظام کی وجہ سے. تو ہمارے لیے کتنی فخر کی بات ہے. حضور نے فرمایا خوشخبری ہو، طوبا طوبا طوبا، خوشخبری ہو کس کے لیے؟ فرمایا میرے بھائیوں کے لیے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی تو وہ 7 دفعہ بشارت ہو ان کو، تم مجھ کو دیکھ کر ایمان لائے ہو. کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو یہ تمنا کریں گے ہم اپنا سب کچھ محمد رسول اللہ پر قربان کر دیں. فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہو. تو کتنی عظیم امت ہے یہ. حضور نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین وانتم آخر الامم، اور تم آخری نبی ہو، آخری امتی ہو، آخری امت، اور میں آخری نبی. ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے. اور یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں، کتنا عظیم مقام ہے ہمارا کہ ہمیں ایسا شفیق اور کریم نبی ملا ہے جس نے اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کو دیکھا، اللہ کے رسول نماز سے فارغ ہوئے، اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا، اللہم اغفر لعائشہ، اللہم اغفر لعائشہ، اللہم اغفر لعائشہ. اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما، عائشہ کی مغفرت فرما، عائشہ کی مغفرت فرما. اما عائشہ اس قدر جھوم اٹھی اور اس قدر خوش ہو گئیں کہ آپ کا جسم مبارک زمین سے لگنے لگا اور بالکل خوشی کے مارے جھوم اٹھی اما عائشہ. اللہ کے رسول میرے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے، اتنی خوش کیوں ہو گئی؟ کہنے لگی حضور آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، میں کیسے نہیں خوش ہو جاؤں؟ آپ جس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیوں نہیں قبول کرے گا؟ فرمایا عائشہ میں یہ روزانہ 5 نمازوں کے بعد، ہر نماز کے بعد میں اپنی امت کے لیے یہ دعا کرتا ہوں، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی. قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک میں اپنی امت کے آخری فرد کو جہنم سے نہ نکلوا لوں میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا. اللہ کے رسول سجدے میں گریں گے، اس کے بعد کہا جائے گا یا محمد سر اٹھاؤ، ارفع راسک، تم ایسے ہو کہ تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. اللہ کے رسول کہیں گے اللہ، تو اللہ تعالیٰ جہنم سے بہت بڑی تعداد کو نکالے گا. پھر آپ کہتے ہیں میں سر جھکاؤں گا، پھر سجدے میں جاؤ، ارفع راسک مانگو، تو کہ اللہم یا اللہ میری امت کو جہنم سے نکال. ایسا شفیق نبی ملا ہے کہ قرآن کو کہنا پڑا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا. اتنا کریم نبی ملا. اس کے بعد اللہ کہے گا اب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے اللہ کے رسول ان قریب آپ کو آپ کا پروردگار اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. یہ اللہ کے رسول کی اور اس امت کی شان ہے جس امت میں ہم کو ہمارے اللہ نے پیدا کیا ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے نبی کو کچھ لحاظ رکھیں، اس امت میں پیدا ہونے کا کچھ لحاظ رکھیں. قلب میں سوز نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. ہمیں تو نبی علیہ السلام ہمارا خیال کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اور کیسی دعائیں کی اللہ کے رسول نے، کتنی محبت کی.
اور کیسی کڑھن تھی اور کیسی فکر تھی پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ راوی کہتے ہیں کہ دائم الفکر، مستقل متفکر رہنے والے، اور لیست لہ راحہ متواصل الاحزان، مستقل غمگین، کوئی راحت نہیں حضور کو، مستقل فکر مند رہنے والے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کے آخری فرد تک یہ دین پہنچ جائے اور اس دین کا پیغام پہنچ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کفار نے ظلم کی انتہا کر دی۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، ہر اونٹ کی لید لا کر اللہ کے رسول کے جسم مبارک پر ڈالی۔ جب حضور کے جسم اطہر پر گندگی ڈالی ہے، حضور کا اٹھنا مشکل ہو گیا۔ اللہ کے رسول کسی طرح سجدے سے اٹھے ہیں، سجدے سے اٹھ کر پیچھے سے حضرت فاطمہ دوڑی آئی، میرے پیارے بابا جان کو کیا ہو گیا؟ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے حضرت فاطمہ نے گندگی ہٹانی شروع کی۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، حضرت فاطمہ کی بھی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میری لخت جگر فاطمہ، گھبرانا نہیں، غم نہ کرنا، تیرے باپ محمد رسول اللہ کا لایا ہوا یہ دین دنیا کے ہر کچے پکے مکان میں داخل ہے۔ تو یہ دین بڑی مشقتوں سے، بڑی قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ عقبہ بن ابی معیط، اس نے کئی دفعہ بحالت نماز کی حالت میں حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک میں پھندا ڈال کر مکے میں کھینچا ہے۔ اللہ کے رسول مکے کے بازاروں میں نکل کر لوگوں کو کہہ رہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اللہ کا کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پیچھے ابو لہب دوڑا دوڑا کہتا ہے، لا تسمعوا، نہیں سنو بات کو، ان کی بات کو نہیں سنو، ان کی بات کو نہیں سنو، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، نعوذ باللہ پاگل ہو گیا ہے، پتہ نہیں کون سا دین لایا ہے۔ اور کبھی حضور کے پیچھے مکہ کے نشانے باز پتھر بازوں کو لگا دیا جا رہا ہے، ان کو مارو۔ حضور دیوانہ وار کلمے کی دعوت دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا وکرامت الآخرہ، اے ابو سفیان میں تیرے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیاں لے کر آیا ہوں۔ یہ دین دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا، یہ دین آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اور کیسی عزت ملے گی؟ حضرت سراقہ جب اللہ کے رسول ہجرت کے لیے نکلے تو سراقہ رضی اللہ جو ایمان قبول کر لیے بعد میں، سراقہ کو پیچھے لگایا نا کفار مکہ نے۔ اچھا، حضور کا معجزہ یہ کہ حضور جہاں سے چلے قدم مبارک کے نشان پڑ جائیں۔ جب آپ مکے سے نکلے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے، سراقہ بہت تیز رفتار گھڑ سوار بھی تھا اور بہت تیر اندازی بھی خوب جانتے ہیں۔ مکہ کے کفار نے لگا دیا، جاؤ محمد کو تلاش کرو۔ درمیان میں ہی اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات ہو گئی۔ حضور نے فرمایا، سراقہ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب قیصر و کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے اور تاج تمہارے قدموں میں پڑے ہوں گے۔ اچھا، سراقہ بڑا چالاک تھا رضی اللہ عنہ۔ اچھا، وہ موقع بھی آئے گا؟ کہاں میں سچ کہتا ہوں، قیصر و کسریٰ کے کنگن اور تخت و تاج تمہارے قدموں میں پڑے ہوں گے۔ سراقہ واپس لوٹ گئے۔ وہ وقت بھی آیا، حضرت سراقہ کے ہاتھ میں قیصر کے کنگن تھے، صحابہ کو سونے سے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اور تاجوں کو یوں اپنے قدموں میں دیکھا ہے کہ قیصر اور کسریٰ کے تاج قدموں میں پڑے ہوئے۔ کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں تلے تاجے سرے دارا،
تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں. اقبال نے کہا تھا تجھے پالا ہے اس قوم نے. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا. تجھے پالا ہے اس قوم نے آغوش محبت میں. کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے تارا. صحابہ نے کیوں ٹھوکر ماری؟ جب دنیا کی فتوحات ہوئی ہیں تو اسی لیے اللہ کے رسول نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بعد میں اسلام قبول کیا ہے. 5 سال سے حضور کی صحبت میں رہے. 5 سال. عجیب بات ہے نا کہ ایسی عزت ملی سیدنا ابو ہریرہ کو. امیر المؤمنین فی الحدیث بنایا اللہ کے رسول نے. 5200 سے زیادہ روایتیں سیدنا ابو ہریرہ سے ہیں. 25,000 30,000 روایتوں میں. باقی سارے صحابہ سے. کتنی حدیثیں؟ 5000 سے زیادہ روایتیں. کن سے منقول ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ جن کا نام کیا ہے؟ اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ یا عبد الرحمن نام ہے. بغل میں بلی کا بچہ دبائے ہوئے ہوتے تھے. حضور نے کہا یا ابا ہریرہ. لقب پڑ گیا, مشہور ہو گئے کہ بلی والے. بلیوں سے محبت تھی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے. ہاں, اصحاب صفہ میں 100 لوگوں کی تعداد ہوتی تھی اصحاب صفہ میں. صفہ کے چبوترے پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں پڑا ہوتا تھا, کہیں سے کچھ کھانے کو آ جاتا تھا, رسول اللہ بھجوا دیتے تھے تو ہم کھا لیتے تھے, اور کھانے کے لیے کچھ نہیں آتا تو بھوک اور فاقے کئی دن چلتے تھے. بھوک اور فاقے کئی دن چلتے. کہتے تھے حالت یہ تھی ابو ہریرہ کی کہ میں بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہوتا تھا اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مرگی لگ گئی اور میری گردن پر پاؤں رکھ کر آتے جاتے. یہ علاج ہوتا تھا اس زمانے میں. مرگی لگ جائے تو اس کے اوپر پیر رکھو. کہتے ہیں کہ میرے اوپر یہ لوگ لیکن فرماتے تھے وہ مرگی کا مرض نہیں تھا, وہ بھوک تھی, وہ فاقہ تھا. پھر ایک زمانہ آیا سیدنا ابو ہریرہ پر قیمتی کپڑے, کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ. اور کیا کہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ؟ رونے لگے, فرمانے لگے ابو ہریرہ کہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ابو ہریرہ کے کیا کہنے, کتان کے کپڑے سے ناک صاف کرتا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے میری نعمتوں, میرے کام کا, میری خدمات کا, قربانیوں کا بدلہ دے دیا. یہ دین ایسے پہنچا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال تھا؟ سیدنا عمر کہتے ہیں کہ عمر کا حال تو یہ تھا کہ اپنے رشتہ داروں کے اونٹ چرایا کرتا تھا اور بکریاں چرایا کرتا تھا. بکریاں چرانے کے لیے جاتا اور اونٹوں کو چرانے کے لیے جاتا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ گنتی میں گڑبڑ ہو جاتی اور بھول جاتا کہ ایک اونٹ کہاں چلا گیا اور کتنے اونٹ لے کر گیا تھا, کتنی بکریاں لے کر گیا تھا. غلطیاں کر دیتا, ڈانٹ پڑتی تھی. عمر کا تو حال یہ تھا. عمر کا تو حال یہ تھا. اور جب اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے تو عمر نہ رہے, فاروق اعظم بن گئے, خلیفۃ الرسول بن گئے, امیر المؤمنین بن گئے, لو کان بعدی نبی لکان عمر بن گئے. اور کیسے کیسے پروانے دیے اللہ کے رسول نے سیدنا عمر کو. کیوں؟ اسلام نے عزت عطا فرمائی, دنیا بھی دی ہے اور آخرت بھی دی ہے. اور حال کیا بنا؟ 1 نہیں 2 نہیں 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر حکومت دی ہے, خلافت دی ہے. اور حال یہ ہے صرف انسانوں پر نہیں بلکہ دنیا کی دوسری مخلوقات پر بھی اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے کرامات ان صحابہ کے ہاتھوں سے کروائی ہیں. دریائے نیل بند ہو گیا. مصر والوں نے آ کر سیدنا عمر ابن خطاب سے کہا نیل کا پانی بند ہو گیا ہے, بہنا بند ہو گیا ہے, کیا کریں؟ حضرت عمر ابن خطاب نے خط لکھا, فرمایا جا کے نیل میں ڈال دو. دریائے نیل کے اندر جا کے خط ڈالا. وہ دریا آج بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے بہ رہا ہے.
اسی لیے کہا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ نبی کا جو غلام بنتا ہے دنیا کا وہ امام بنتا ہے، نبی کا جو غلام بنتا ہے دنیا اس کو اپنا قائد اور لیڈر مانتی ہے۔ اور کیسے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح کرنے جا رہے ہیں، حال کیا ہے؟ اپنے خادم کو گھوڑے پر بٹھایا اور اس کی نکیل پکڑ کر خود چل رہے ہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب گھوڑے کی نکیل پکڑ کے خود خادم کو بٹھایا ہوا ہے، کس پر؟ گھوڑے پر۔ کیسا خلیفہ ہے، کیسا حاکم ہے، کیسا منصف اور عادل ہے، خادم کو گھوڑے پہ بٹھایا ہے، سامنے سے آ رہے۔ پادریوں نے دیکھا کہ عمر آ رہے، مسافہ بھی ہو رہا ہے، لوگ خادم سے مسافہ کر رہے ہیں۔ پھر یہ کون ہے؟ یہ تو خادم ہے، اس کو گھوڑے پہ بٹھا۔ اچھا، قدموں میں لا کر چابیاں ڈال دیں اور کہا کہ جو صفات جس طرح تم آئے ہو یہ صفات ہماری کتابوں میں لکھی ہیں کہ جب ان کا مسلمانوں کا امیر اور مسلمانوں کا خلیفہ آئے گا خود تو وہ پیدل چلے گا اور اپنے خادم کو وہ گھوڑے پر لائے گا۔ جب مسلمانوں کے اخلاق اور مسلمانوں کا کردار ایسا تھا اللہ تعالیٰ نے فتوحات کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا تھا۔ صحابہ جنگل میں نکل گئے، کہنے لگے کہ جنگل چلو، آواز لگائی کہ جنگلات کے درندوں، جنگلات کے خونخوار جانوروں، محمد الرسول اللہ کے غلام آئے ہیں۔ سارا جنگل ان کی وجہ سے خالی ہو گیا کہ تم امن کے ساتھ اور حفاظت کے ساتھ یہاں رہو، کوئی مخلوق تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ جب دنیا میں انسان اللہ رسول کا کہنا مانتا، اور یہ صرف کوئی صحابہ کے ساتھ یہ چیزیں خاص نہیں تھیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھلاتا ہے لیکن یہ نمونے بدلاتا ہے۔ جو اللہ کل تھا وہی اللہ آج بھی ہے، ہمارے اپنے ایمان اور اعمال کی کمزوری ہے۔ ہم اللہ کے خزانوں سے لینا نہیں جانتے، ہمارا تعلق مع اللہ کمزور ہو گیا، ہمیں اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا نہیں آتا۔ تو آج جو ہمارے ایمان کی حالت ہے، ہم تو دنیا ہی دنیا میں لگ چکے ہیں، صرف دنیا اور دنیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو بنایا ہے ایک دفعہ بھی محبت کی نگاہ سے اس کو نہیں دیکھا۔ فرمایا دنیا ملعونہ، دنیا ساری کی ساری ملعون ہے، الا عالم او ظالم او کما قال، فرمایا کہ دنیا ساری کی ساری اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کو پسند نہیں دنیا۔ حضور کو نہ بنایا جاتا اور جانا ہوتا تو دنیا کو نہیں بنایا جاتا۔ دنیا تو ساری کی ساری اللہ کی رحمت سے دور ہے، یہ اللہ کو پسند ہی نہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے اگر اس دنیا کی حیثیت عند اللہ جناحۃ بعوضہ، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس دنیا کا ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ نہ آج ہم کہتے ہیں ٹاٹا باٹا کے پاس اتنا ہے، امبانی برلا کے پاس اتنا ہے، ارے بھائی رہنے دو، کوئی مسئلہ نہیں، دنیا ان کے لیے جنت ہے، ہمارے لیے دنیا جنت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے میں اپنی مرضی نہیں چلتی، جیلر کے حساب سے چلنا پڑتا ہے۔ یہ دنیا ہماری اپنی مرضی سے گزرنے کی جگہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی مان کر گزارنے کے لیے بھیجا ہے۔ اچھا، راستے دو ہیں، صاف صاف راستے، ایک راستہ رحمان کا ہے، دوسرا راستہ شیطان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا، جاؤ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کر۔ جیسے انسان مرے گا حقیقت کی آنکھیں کھل جائیں گی، انسانیت ساری غافل ہے، جب مرے گا حقیقت کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ کیا کچھ لے کر آیا ہے قبر میں جاتے ہی پتہ چل جائے گا اس کو، فرشتوں کے سوال جواب سے اندازہ ہو جائے گا کیا لائے گا۔
اسی لیے قبر دن میں آواز دیتی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں وحشتوں کا گھر ہوں، میں یا تو تیرے لیے، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ یا تو روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من النار، یا تو یہ قبر انسان کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھے میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو اب مسئلہ کیا ہے؟ دنیا، یہ 60-70 سال کی دنیا، نا 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 نا، یہ محلوں میں رہنے والے کی بھی گزرے گی اور جھونپڑیوں میں رہنے والوں کی بھی گزرے گی، بہترین ہزاروں روپے کے کھانے کھانے والوں کی بھی گزرے گی، فاقہ کرنے والوں کی بھی گزرے گی۔ اس دنیا کو گزارنا نہیں، اپنے آپ کو آخرت کے لیے سنوارنا ہے۔ اسی لیے قرآن نے صاف کہا ہے، اس دنیا سے اپنے آپ کو بچا کر رہو، اور تقویٰ یہ ہے کہ انسان دنیا سے اپنے آپ کو ایسے بچائے جیسے کیچڑ سے بچاتا ہے۔ تقویٰ یہ کہ انسان دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو بچائے، اور اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، یہ جو دنیا کی محبت ہے نا، یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ کیسی محبت ہوتی ہے؟ کپڑوں سے محبت، جھمکوں سے محبت، جی بالیوں سے محبت، گھڑیوں سے محبت، در و دیوار سے محبت، زیورات سے محبت، یہ ڈالی گئی ہے انسانی فطرت میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے انسان کے اندر سونے چاندی کی اور چیزوں کی محبت کو ڈالا ہے، یہ انسان کا مزاج ہے، محبت کرے گا، لیکن محبت کے اندر مغرور نہیں ہونا۔ جب ساری صبح ہوتی ہے تو دنیا کے لیے، شام ہوتی ہے تو دنیا کے لیے، ہائی یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا۔ ایمان والا بندہ القناعۃ بالقلیل، تھوڑے پر راضی ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے تھوڑے پر راضی ہونے کا؟ روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اللہ تعالیٰ سے تھوڑے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔ نماز فرض پڑھ رہا ہے، کوئی بات نہیں، نفلیں نہیں پڑھنی، کوئی نہیں پوچھے گا اللہ۔ واجبات کی پابندی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے، بس کافی ہے۔ نفلیں بھی پڑھ رہا ہے اور عبادات بھی خوب کر رہا ہے، عمرے پہ عمرے کر رہا ہے، حج پہ حج کر رہا ہے، لیکن دل سے دنیا کی محبت نہیں جاری، کہتا اور لاؤ اور لاؤ، پیٹ ہے کہ بھرتا ہی نہیں۔ یہ انڈیا گیٹ بن گیا ہے پیٹ، حل من مزید، اس کو اور چاہیے۔ تو کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ حب الدنیا رأس کل خطیہ، یہ دنیا کی جو محبت ہے ہر برائی کی جڑ ہے۔ انسان دنیا کی محبت میں ہی قتل کرتا ہے، اور دنیا میں دیکھو جتنی لڑائیاں، جتنے فسادات، جتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، اس کی بنیاد 3 ہے، زرزن زمین، زرزن زمین، اور بالآخر ہاتھ میں کیا آتا ہے؟ 2 گز زمین کا ٹکڑا، چھوٹا سا تیرا گھر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، فرش مخمل پہ سونے والے تجھ کو مٹی میں سونا ہو، تجھ کو مٹی میں سونا، مٹی کی چادر اوڑھ کر ہم بے نشان ہو چکے۔ جاؤ پوچھو سکندر اعظم کی ٹوٹی ہوئی قبروں سے، جاؤ پوچھو چنگیز کی قبر سے، جاؤ پوچھو تیمور لنگ کی قبر سے، کیوں کھنڈرات میں تبدیل ہو، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، زمین کھا گئی یا انسان کیسے کیسے، کوئی نہیں بچا۔ اسی سے سکندر صفاتے ہے بہارا، اسی سے سکندر صفاتے ہے بہارا، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تماشا گاہ ہے۔ یہاں دنیا کی اسٹیج پر قومیں آئیں، انہوں نے اپنے تماشے دکھائے، بے نشان ہو گئی۔ قوم سمود کو ایسی طاقت دی اللہ نے، عاد کو ایسی طاقت دی اللہ نے، کانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین، اپنے ہاتھوں سے وہ پہاڑوں میں گھر تراش رہے، لیکن کیا ہوا؟ کانہم اعجاز نخل خاویہ، اللہ پوچھتا ہے فہل تری لہم من باقیہ،
وہ لمبے لمبے لوگ وہ اپنے ہاتھوں سے، تمہیں تو مشینوں کی ضرورت پڑتی ہے گھر بنانے کے لیے، تمہیں تو مشینوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ مشین نہیں، اپنے ناخنوں سے ایسی طاقت دی تھی، اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے پہاڑوں کو اللہ نے نرم کر دیا تھا، وہ اپنے ہاتھوں اور ناخنوں سے پہاڑوں کے اندر گھر تراشتے تھے، جاؤ دیکھو ان کے کھنڈرات کیسے پڑے ہوئے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری دنیا ایسی بے نشان ہوگی، مت پڑو اس دنیا کے چکر میں۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا، ایک بزرگ اللہ والے کو ایک آدمی نے اپنے گھر میں بلایا کہ حضرت گھر بنایا ہے، 1 کروڑ روپے لگائے ہیں، آئیے جھمرات کو دکھاتا ہوں، لائٹوں کو دکھاتا ہوں، اور دنیا کی جس چیز سے دل لگتا ہے اور لٹکتا ہے، اٹکتا ہے، اسی میں روح اٹکتی ہے، موت کے وقت انسان اسی کو تکتا رہتا ہے، ہائے اب چھوڑ کے جانے کا جی نہیں کر رہا، لیکن کیا کریں جب موت آ گئی تو آ گئی۔ ایک اللہ والے کو بلایا کہ حضرت میرا گھر دیکھ کر کیا دیکھو کہ نہیں، بس دیکھ لیجئے، دعا کر لیجئے۔ اچھا، گئے سارا گھر دیکھا، گھر دیکھنے کے بعد کہا بیٹا ہے تو بڑا اچھا، لیکن ایک بڑا عیب ہے اس کے اندر، بہت بڑا عیب ہے۔ فرمایا کیا عیب ہے چچا؟ حضرت کیا عیب ہے؟ کہنے لگے عیب یہ ہے یہ ٹوٹ جائے گی، یہ برباد ہو جائے گا، یہ گھر قیامت کے اندر یہ تو ختم ہو جائے گا، یہ باقی نہیں رہے گی۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ کہ ان دنیا کا سب سے بڑا عیب یہ ہے یہ باقی نہیں ہے، یہ فانی ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے۔ ہمیں تو لگتا ہے نا کتنا اچھا نظام چل رہا ہے، دبئی کتنی ترقی کر گیا، بمبئی میں دیکھو کتنی بہاریں آ گئی، نا نا نا، یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو مگر اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ میری ماں بہنوں یہ اجڑا ہوا چمن ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ یہ دھوکہ ہے، دھوکہ، آنکھوں پہ پٹے پڑے ہوئے، کالی پٹی لگی ہے، لگ رہا ہے کہ دنیا بڑی اچھی ہے، اور جتنا دنیا سے دل لگے گا اتنا ہی موت کے وقت تکلیف ہوگی۔ اور اسی لیے حضرت عطار ایک اللہ والے گزرے، وہ ایک آدمی کے آگے فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، میرے یہاں ایک بزرگ آیا، ایک مجذوب آیا، ایک فقیر ملنگ آیا، کہنے لگا میں دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، عطر بھی بیچتا تھا اور بھی چیزیں وہاں بکتی تھی، ان کا نام تھا عطار رحمۃ اللہ علیہ، کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، اور آ کے ڈائریکٹ کہتا ہے تیری جان تو ان شیشیوں میں، ان بوتلوں میں، اس دکان کی چیزوں میں اٹکی ہوئی ہے، تیری روح کتنی مشکل سے نکلے گی، جب مرے گا تو کیسی تکلیف ہوگی۔ حضرت عطار کہتے ہیں میں نے اسے کہا میری چھوڑی، بتا تیری کیسے نکلے گی؟ کہنے لگا میری تو ایسے نکلے گی، جا کر چادر اوڑھ کر لیٹ گیا، کلمہ پڑا، جب بہت دیر تک اٹھا نہیں، جا کے حضرت عطار نے ہلایا، کہنے لگا کیا اٹھتا نہیں؟ سمجھ میں آ گئی اس کی روح اتنی آسانی سے روح اسی انسان کی نکلے گی جس نے دنیا کے جنجال میں اور دنیا کے جھمیلوں میں اپنے آپ کو پھنسایا نہ ہو۔ ہماری روح تو نہ جانے کہاں کہاں لٹکی ہوئی ہے، بینک میں، زیورات میں، نہ یہ بڑی چند دن کی زندگی ہے، بہت اصل مسئلہ آخرت کا ہے۔ اور کامیاب مرد اور کامیاب عورت وہ ہے جو اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کر لے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہ کی طرف جانا ہے یہ یقین رکھنا پڑے گا، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ یہ یقین پیدا نہیں ہو رہا ہے تو اسی لیے گناہوں بھری زندگی ہے نا، گناہوں بھری زندگی، توبہ کا خیال نہیں آتا، اللہ کو منانے کا خیال نہیں آتا، اور ایسی گناہوں بھری زندگی ہے، ایسی گناہوں بھری زندگی ہے کہ اگر انسان روزانہ گناہ کرتا ہے، توبہ کی امید پہ کرتا ہے، توبہ کی امید پہ گناہ کرنے والا بڑا بدبخت ہے، پتہ نہیں کب موت کا جھٹکا چلا جائے بغیر توبہ کے۔ یہ ایسی امید پر بار بار گناہ پر اصرار کرنے والا، اڑنے والا، اس کو توبہ کی توفیق کم ملتی ہے، کم ملتی ہے توبہ کی توفیق، تو معاف کر لیں گے، اللہ سے مانگ لیں گے نا۔ اسی لیے
عمل پر کھڑا ہونا، نمازوں کی پابندی، فرض نمازوں کی پابندی، واجبات کا اہتمام اور گناہوں سے اجتناب، شوہر کی اطاعت اور فرما برداری اور گھر کی پردہ داری، آنکھوں کی حفاظت، نفس کی حفاظت، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت، یہ جو عورت کر لے حضور نے فرمایا جنت میں جائے گی۔ اتنا آسان ہے عورتوں کا اللہ کو بنانا، اتنا آسان ہے اللہ کے قریب ہونا، لمبی لمبی نفلیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس چند کام ہماری عورتیں کریں، ہماری بہنیں چند کام کریں، شوہر کی شکر گزار بنے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے ہاتھ میں انسانیت کی تعمیر کا مشن دیا ہے۔ یہ کھانے پکانے کے لیے صرف نہیں آئی ہے، اپنے آپ کو صرف کچن تک محصور نہ رکھیں، آپ کی اولاد آپ کی توجہ چاہتی ہے، اٹینشن چاہتی ہے، ان کو ٹائم دیں، اولاد کو موبائل کے حوالے نہ کریں۔ یہ سیریلوں نے سارا تباہی، پتہ نہیں ناگپور کامتی والوں کا ٹی وی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، ہم کم ہیں ماشاءاللہ، ہمارے یہاں تو ہر گھر میں یہ شیطان رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو ہاں لیکن چھوٹا شیطان تو سب کے پاس ہے، شیطان کا بچہ سب کے پاس ہے۔ ہم نے تو ہمارے حضرت تو کہتے ہیں کہ ایک صاحب کہنے لگے حضرت ہمارے بچے دوسروں کے گھر جاتے تھے ٹی وی دیکھنے، ہم نے کیا کیا گھر میں ہی لا کے رکھ لیا۔ حضرت نے کہا بڑا اچھا کیا، پہلے دوسری جگہ سے جا کے زہر پیتے تھے، اب گھر میں ہی پی کے مرے گا۔ جی پہلے دوسری جگہ جا کے زہر پیتے تب گھر میں ہی پئیں گے، یہی مرے گا۔ تو ہم نے تو موبائل ماشاءاللہ سب کے پاس ہے، اتنی بڑی نعمت ہے یہ کہ میاں بیوی سے جدا ہونے کو تیار ہے، ایسے بھی طلاق کے کیسز آ رہے ہیں۔ اسی لیے طلاق کی شرح میں اضافہ اور اوسط کا بڑا سبب میاں یہاں موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ وہاں موبائل لے کے بیٹھی ہوئی ہے، نہ بیوی کے پاس میاں کے لیے وقت، نہ میاں کے پاس بیوی کے لیے وقت، دونوں کے پاس ٹائم نہیں۔ اور میاں اور بیوی ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ چلنے کے لیے گاڑی کے دو پہیوں کی طرح بنایا ہے، آگے والا کہ میں نہیں چلتا، پیچھے والا کہ میں نہیں چلتی، تو بھائی گاڑی نہیں چلے گی، گاڑی رک جائے گی۔ کمپرومائز کرنا پڑے گا، ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، لائف نام ہے کمپرومائز کا اور ایڈجسٹمنٹ کا، سیٹ ہونے کا، اپنے آپ کو ماحول کے مطابق ڈالنے کا۔ خوشی بھی ملے گی، غم بھی ملے گی، اور مومن کی زندگی صبر اور شکر کے درمیان گزرے گی۔ اور اسی لیے کہتے ہیں وہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ہے۔ حضرت آج ہمارے یہاں خواتین کو شوہر کا مقام نہیں معلوم ہے، کیوں؟ اور اس زمانے میں مقام جاننا بھی نہیں چاہتی ہیں کہ سر پہ چڑھ جائے گا، اسی لیے۔ لیکن شوہر کا مقام یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو یہ حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کریں تو میں یہ حکم دیتا کہ عورتیں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، یہ مقام ہے۔ اگر سجدہ کرنا کسی کے لیے جائز ہوتا تو بیوی کے لیے شوہر کا سجدہ جائز ہوتا۔ کیوں؟ عزت سے رکھتا ہے، کھانا پینا بھی دیتا ہے، کپڑے بھی سلواتا ہے، بچوں کی بھی فرمائشیں پوری کرتا ہے۔ اور ہماری عورتیں کیا کہتی ہیں؟ ایک بار تکلیف پہنچ جائے، ایک بار، حضور کے الفاظ ہیں، بخاری کی روایت ہے، حضور نے فرمایا ایک بار تکلیف پہنچ جائے، کیا کہتی ہے عورت؟ ما رأیت خیرا منک قط، میں نے زندگی میں تجھ سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی نہیں، جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں پریشان بیٹھی، ستا کے رکھ دیا ہے تو نے، مجھے تیرے ساتھ ایک منٹ نہیں رہنا۔ اسی لیے اگر اللہ تعالیٰ نے طلاق کا اختیار عورتوں کو دیا ہوتا، ہر مرد بیچارہ طلاق یافتہ ہوتا، یا اکثر تو ہوتے ہی۔ جی ہاں، یہ اسلام کا حسن ہے، اسلام کی خوبصورتی ہے کہ عورت مزاجن جلد باز واقع ہوئی ہے، فیصلہ لینے کی وہ قوت نہیں ہے۔ میں برائی نہیں بیان کر رہا، میں عورتوں کی نفسیات کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ نے بنایا، اس کو معلوم ہے کس کو کیا اختیار دینا ہے۔ اگر گنجے کے سر ہاتھوں میں ناخن آ جائے تو وہ تو اپنا سر خونی کر دے گا نا، زخم آلود کر دے گا، اسی لیے گنجے کو ناخن نہیں آتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بات اصل میں یہ ہے، عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کے تابع بنایا ہے کہ ہر شریعت کا جو حکم مرد دے شریعت کے مطابق ہو تو بیوی کو کرنا پڑے گا۔
اسی لیے روایات میں آتا ہے اگر بیوی ناراض ہو کے شوہر کو ناراض کر کے سو جائے ساری رات فرشتوں کی لعنت برستی رہتی ہے. اس کے بعد اچھا بچوں کی تربیت جو نہیں ہو رہی ہے، اماں لگی ہوئی ہے 9 بجے کا جو سیریل آتا ہے اس کے اوپر، یا آج کل تو گھر گھر کے ڈرامے چل رہے ہیں موبائلوں میں، پاکستانی ڈرامے دیکھ رہی ہیں ہماری خواتین، اور ایسے بےہودہ ڈرامے. ان ڈراموں نے ہمارے گھریلو اور معاشرتی نظام کو تباہ اور برباد کر دیا. وہاں دکھایا جاتا ہے کسی کا کسی سے تعلق، غیر سے غیر کا تعلق، نعوذ باللہ من ذالک. ایسے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں. ہماری جو گھریلو زندگیاں ہیں، خاندانی زندگیاں ہیں، اور جو مسلم سوسائٹیز کی جو پرسنل لائف ہے اس کو برباد کر دیا گیا ہے. یہ کوئی زندگی گھر نہیں ہوتا، اس کو گھر نہیں کہتے. اللہ تعالیٰ نے گھر کو عربی میں مسکن کہتے ہیں، مسکن کہتے ہیں سکون حاصل کرنے کی جگہ. اور اللہ تعالیٰ نے ازواج لتسکنوا الیہا، عورت کو بنایا ہے مرد کے لیے سکون کا ذریعہ، اور مرد کو بنایا عورت کے لیے سکون کا ذریعہ. حضور نے فرمایا کہ اچھی بیوی وہ ہے کہ جب مرد اس کی طرف دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے. اب یہاں پر شوہر کے گھر میں آتے ہی اس نے دیکھا کہ اس کا تو پنکھا دماغ کا 5 پر ہے. اب جب اس کے دماغ کا پنکھا 5 پر ہے، اب جیسے ہی گھر میں داخل ہوا بیچارہ ٹینشن میں تھا، بیوی نے مزید صلواتیں سنانی شروع کر دی. اب اس کا مزید ٹینشن بڑھ گیا. اسی لیے ایک بہت بڑے رائٹر گزرے ہیں، مصنف آتھر گزرے ہیں، بڑے شاندار. ان کا نام تھا اشفاق احمد مرحوم. وہ کہتے ہیں ایک انٹرویو لینے والا ان سے انٹرویو لینے آیا. جب وہ انٹرویو لے رہا تھا اس نے پوچھا آپ کی 60 سالہ 70 سالہ میرڈ لائف، شادی شدہ زندگی کیسی گزری بیوی کے ساتھ؟ کہنے لگے شادی کے بعد ہم نے فیصلہ کیا تھا میاں بیوی دونوں نے کہ اگر میاں کو غصہ آ جائے تو بیوی باہر چلی جائے گی، اور اگر بیوی کو غصہ آ جائے تو میاں باہر چلا جائے گا. تو انٹرویو لینے والے نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے ہونا کیا تھا، تب سے میں باہر کی زندگی گزاروں. ہونا کیا تھا، تب سے میں اپنے باغیچے میں زندگی گزاروں، اخبار پڑھتا ہوں، چائے پیتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، پھر باغیچے میں آتا ہوں. بحیثیت تو ایک لطیفہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں زبانیں جو بڑی بہت بلند ہو گئی ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے جب فرمایا نا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی، آپ یہ سوچ رہی ہوں گی کہ آج تو انہوں نے بڑی بہت ڈرانے والی باتیں کر دی، گویا کہ عورتوں کو کوئی مقام ہی نہیں. یہ باتیں تو میں مردوں سے کروں گا نا کہ ان کو کیا کرنا ہے. ابھی آپ اپنے متعلق بات سنیں کہ ہم کو کیا نہیں کرنا ہے. حضور نے فرمایا میں نے عورتوں کی بڑی جہنم میں کثرت دیکھی ہے. صحابیات پھر بھی چپ نہیں رہی. پوچھا کیوں؟ پھر بھی چپ نہیں رہی، کیوں دیکھا؟ کیا وجہ تھی؟ حضور نے فرمایا تکفرن العشیر، بڑی نافرمان ہوتی ہیں، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں. اور کیا کہتی ما رائی تو خیرا منک، کبھی کوئی بھلائی دیکھی نہیں تجھ سے، تیرے بچے بھی میں نے پالے، یہ بھی کیا وہ بھی کیا، جتنی اپنی ساری زندگی کی کہ کام کاج ہوتے ہیں صبح سے شام تک کے سارے کرتے ہیں، تو پھر بھی تجھ سے سکون نہیں. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر بڑی صفات رکھی ہیں. اگر عورتیں اپنے آپ کو اللہ کا ولی بنانا چاہیں بڑا آسان ہے. شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی، اپنے نفس کے ساتھ خیانت نہیں کرنی، شوہر کے مال کی حفاظت کرنی ہے، اس کے بچوں کی تربیت کرنی ہے. آج بچوں کی تربیت ماں باپ نہیں کر رہے، موبائل کر رہا ہے، ٹی وی کر رہا ہے. ابا کو کرکٹ دیکھنا ہے یا پھر نیوز دیکھنا ہے، خبریں دیکھنی ہے، مودی جی نے کب کیا کہاں کہا، دیش ودیش میں کیا ہوا، یہ ابا جانیں گے. اماں کو 9 بجے کا ان کا اپنا ٹائمنگ ہے. بچہ آیا 6 بجے ٹیوشن سے، وہ اپنا کارٹون دیکھے گا. اور کارٹون کون سے؟ ایسے بےہودہ کارٹون کے جو بچوں کو آرڈر پہ بدتمیز بنا رہے ہیں. کارٹون کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بچے پھر کارٹون بن رہے ہیں، پوری نقالی کرتے ہیں بچے. اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو نقال بنایا ہے، اب یہ پوری کی پوری نقالی کرتے ہیں. جیسا وہ کارٹون کرے گا بچہ ویسے ہی کرے گا. اور صحابہ کے بچے ابا کی نقل کرتے تھے، ان کے دل کے اندر دین کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا تھا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اور ان کی تربیت کیسی کی جا رہی ہے. جب حضرت ام سلمہ صلی اللہ کے رسول نے نکاح کیا ہے تو صحابی فرماتے حضور علیہ السلام ہمیں اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا رہے ہیں.
اور کہتے ہیں کہ بیٹا کل مما یلی وسم اللہ، دیکھو اللہ کا نام لو، اپنی طرف سے کھاؤ. حضور ادب سکھا رہے، فرماتے ہیں کہ ادبنی، اللہ کے رسول نے مجھے بڑا پیارا ادب سکھایا. آج باپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بچوں کو بٹھا کے کہ بیٹا دیکھو ایسے 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 کھانا کھاتے ہیں، ایسے سوتے ہیں، بیٹا لوگوں سے ایسے ملاقات کرتے ہیں. ابا صبح کو آفس جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں، بچہ سو جاتا ہے، سنڈے ابا کی بچے سے ملاقات ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں چلو پکنک پہ چلتے ہیں. تو باپ تربیت پر بیٹوں کی دھیان نہیں دے رہا، ماں تربیت پر دھیان نہیں دے رہی، جس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ یہ بچے پھر باپ کے باغی بن رہے ہیں، ماں باپ کے باغی بن رہے ہیں. ماں باپ سے بغاوت کی بڑی وجہ ہے. اگر آپ نے ان کو اچھی تعلیم دی ہوتی. ایک مولوی صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میرے اپنے بچے جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، بزرگوں کے پاس بھی جاتے ہیں، وہ مجھ سے کہتے آپ نے ہمارے اوپر کوئی احسان تھوڑی کیا، ہمیں پالا ہے، پوسا ہے، پڑھایا لکھا ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہم بھی اپنے بچوں کے لیے کریں گے، کوئی احسان تھوڑی کیا. اللہ اکبر کبیرہ. حضور نے فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں تلے جنت ہے. آج بیٹوں کو اور بیٹیوں کو ماں اور باپ کا مقام نہیں معلوم. کیوں؟ ابا اور اماں نے وقت نہیں دیا بچوں کو، تربیت صحیح نہیں کی. اپنی تربیت کی کمی کو دوسرے کی جھولی میں نہ ڈالیں کہ یہ اسکول میں بگڑ گئے، یہ فلاں جگہ بگڑ گئے. نہ نہ نہ، گھر سے نظام بنتا اور بگڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے گھر کو تربیت گاہ بنایا، ماں کی گود کو تربیت گاہ بنایا ہے. اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، یہ دوسروں کے پاس جا کے ان سے محبتیں اور چیزیں سیکھیں گے. اسی لیے حضور نے فرمایا اکرموا اولادکم، اکرموا اولادکم، اکرموا اولادکم. اپنی اولاد کو عزت دو، اپنی اولاد کو عزت دو، اپنی اولاد کو عزت دو. صحابی آئے، حضور میرا باپ میرے ساتھ ظلم کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ فرمایا میرا نام اچھا نہیں رکھا، میری شادی ٹھیک جگہ نہیں کی، فلاں کیا، فلاں کی شکایتیں کی، میرے مال میں خیانت کرتا ہے. حضور نے فرمایا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، جا باپ کی شکایتیں نہ کر. تو ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے، قرب قیامت کی علامت ہے. قرب قیامت سے پہلے اپنے بیٹوں کو بتاؤ. اسی لیے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ ماں کو چاہیے کہ بیٹے کے اندر باپ کا ڈر ڈالے، اولاد کو باپ سے ڈرائے، ورنہ وہ بچہ یہ سمجھے گا کہ ابا بھی دو ٹانگ کا، میں بھی دو ٹانگ کا، ابا کی بھی دو آنکھیں میری بھی دو آنکھیں، کوئی فرق ہی نہیں ہے. اور جب وہ بچہ اور بچوں کو قریب کرے، اولاد کو جو ہم دور کر رہے ہیں، تو یہ اولاد، یہ بیٹے اور یہ بیٹیاں دوسری جگہ جا کے محبتیں تلاش کر رہی ہیں. جب اولاد کو گھر کے اندر عزت اور محبت نہیں ملتی، وہ دوسری جگہ جا کے. ہاں تو جو مولوی صاحب نے مجھے بتایا کہ میرے بچے ایسا کرتے ہیں، جب میں نے بعد میں تحقیق کی تو ان کے بچوں نے بتایا ہمارے ابا کیا کرتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے؟ ہمارے ابا جا کے پورے محلے میں پھر کے ہماری برائیاں کرتے ہیں. ہماری غلطیاں ہم کو بتائی جائیں، ہماری غلطیوں کی اصلاح ہمارے ساتھ کی جائے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کتنی بڑی غلطی کی تھی حضرت یعقوب کے بچوں نے کہ اپنے لاڈلے بیٹے حضرت یوسف کو ان سے جدا کر دیا تھا. اور روتے روتے فراق یوسف میں روتے روتے عجیب یعقوب کا تھا عالم، پسر کا کرتا وہ چومتے تھے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. وہ یفزت عینا، آنکھیں سفید ہو گئی تھی حضرت یعقوب کی، کمزور پڑ گئی تھی. اس کے باوجود حضرت یعقوب نے جب ان کے بچے آئے اور کہا کہ ابا ایسا کچھ ہو گیا، اور جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، حضرت یعقوب کے دوسرے بچوں کو، حضرت یوسف کے بھائیوں کو، انہوں حضرت یعقوب کہہ رہے سوف استغفر لکم ربی، میں اپنے اللہ سے تمہارے لیے مدد استغفار کروں گا. حضرت یعقوب نے بھگایا نہیں، ان کو ڈانٹا نہیں، پورے محلے میں ان کی برائیاں نہیں کی. ان کے لیے کہہ رہے میں اپنے اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا کہ اللہ تم کو معاف کر دے. اور مفسرین نے لکھا ہے وہ تہجد کا وقت تھا جب حضرت یعقوب نے یہ کہا تھا. پھر تو اس کے استغفار کے اور سارے بچے نیک بن گئے. اسی لیے قرآن نے دعا سکھلائی. خصوصی بات یہ، اصل بات یہ، ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، لائر بنانا چاہتے ہیں، سب کچھ بنائیں، سب کچھ پڑھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام تعلیم کا مخالف نہیں ہے، لیکن پہلے مسلمان بنائیں، اس کو بتائیں اللہ کون ہے، رسول اللہ کون ہے، اس کو اللہ رسول کا انٹروڈکشن اور تعارف تو کرائیں.
بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا. کیسے سمجھاؤں؟ اللہ کرے میری ماں و بہنوں آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے. اس کو بتاؤ اللہ رسول کون ہے. اللہ رسول کا تعارف ہی نہیں, بچہ کیوں سمجھے گا؟ اس کو مقام پتہ ہی نہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا کوئی باپ اپنی اولاد کو سب سے بہترین کوئی تحفہ دے, ان بہترین تحفوں میں یہ تحفہ ہے کہ اپنی اولاد کو اچھا ادب سکھلائے, اچھا ادب اور سلیقہ سکھلائے. اور آج ہمارے یہاں جو مذاکرے ہیں, جو باتیں ہیں, گھر کی تعلیم کا کوئی خیال نہیں, گھر کے اندر تربیت کا کوئی خیال نہیں. آپ کو معلوم ہے امریکہ کے اندر, یورپین کنٹریز کے اندر جو خواتین اسلام قبول کر رہی ہیں وہ کتنی سینسیٹیو ہے اپنے 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 مذہب کے لیے اور اپنی اولاد کی تربیت کے لیے. آپ کو میں 2 واقعات سناتا ہوں. اور عالم مغرب کے کیا حالات چل رہے ویسٹرن کنٹریز کے, اور مغربی تہذیب نے کیسے انسانیت کے دل اور دماغ پر قبضہ کر لیا اور کیسا اپنی ذہنیت کا غلام بنا لیا. آج بچوں کے چھوٹے چھوٹے کپڑے جو ہم اپنے بچوں کو علیہ ابھی بچی ہے کوئی بات نہیں, چھوٹے کپڑے جو پہنا رہے ہیں, یہ لباس, یہ جو تم نے پہنایا ہے یہ لباس وہ ایسا لباس نہیں ہے. آپ نے بچی کے اندر سے شرم اور حیا کو ختم کر دیا ہے. اور حضور نے فرمایا لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ. ہر مذہب کی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے, خصوصیت ہوتی ہے, اور اسلام کی خصوصیت حیا ہے, حیا ہے, حیا ہے. فرمایا جس میں حیا نہیں اس میں دین نہیں, جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں. اور فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے. اور فرمایا کہ وَفَلْ اِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ. حیا ختم ہو جائے تو جو چاہے وہ کر دے, فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. اپنی بچیوں کو باحیا بناؤ, ان کو بتاؤ کہ بیٹا یہ کزن ہے, اس سے پردہ کرنا ہے, اس کے سامنے نہیں جانا, اب تم بڑی ہو چکی ہو. یہ ماموزاد, خالازاد, پھوپھیزاد, چچازاد یہ بھائی ہیں تمہارے, لیکن یہ کزن ہے, دور سے ان سے بیٹا سامنے نہیں آنا, ان کے پردہ ہے بیٹا, ان سے فری نہیں ہونا. کہاں کی یہ تعلیم اور یہ تربیت؟ تعلیم و تربیت کے نام پر اسکولوں کے اندر دھوکے بازی چل رہی ہے, مکاری چل رہی ہے. میری عزیز بہنوں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مشن دیا, آپ انسانیت کو نیک صالحہ بچیاں دیں, آپ پورے معاشرے اور سوسائٹی کو صالح بچے دیں کہ جب یہ بچے روڈ پر نکلیں تو لوگ کہیں کہ فلاں کا بیٹا ہے, فلاں کی بیٹی ہے. اور جب آپ کی بچیاں سڑکوں پر جائیں تو وہ حجاب میں جائیں, لوگ کہیں دیکھو اسلام کی شہزادی اور محمد رسول اللہ کی ماننے والی جا رہی ہے. لکھنؤ کے اندر ایک مغربی ملک کے اندر ایک خاتون نے اسلام قبول کیا تھا, اور وہ کسی فلم پروڈیوسر کی یا کسی پولیٹیشین کی, سیاستدان کی بیٹی تھی, مشہور, آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے. بہت شہرت ہوئی, بڑا چرچا پرچا ہوا, لوگوں کے لیے عجیب بات تھی. اس نے ہندوستان کا سفر کیا, یا جماعت میں آئی یا تبلیغ کے لیے آئی. لکھنؤ کے لوگوں کو معلوم ہوا, علماء کرام نے ایک میٹنگ رکھی, خواتین کو بھی جوڑا, عورتوں کو بھی جوڑا. اس میں وہ تو ماشاءاللہ پورے حجاب میں آئی, دستانے بھی پہن کر آئی اور مکمل حجاب میں آئی. اس نے سوچا ہوگا کہ ہندوستان کی عورتوں سے میں ملوں گی, ظاہر ہے وہ بھی تو حجاب میں ہوں گی. ان کے سامنے اس نے بیان شروع کیا. بیان شروع کرنے کے بعد اس نے کہا مجھے آپ لوگوں کو دیکھ کر بالکل خوشی نہیں ہوئی, بلکہ بہت افسوس ہو رہا ہے, اور مجھے حیرانی ہے کہ میں ہندوستان میں بیٹھی ہوں, لکھنؤ میں بیٹھی ہوں, کیونکہ لکھنؤ کی عورتیں سج دھج کر گئی تھیں اور اپنے اوپر ڈسٹمپر کے ڈبے خالی کر کے گئی تھیں. اس نے کہا جس تہذیب کو میں قے کر کے آئی ہوں, الٹی کر کے آئی ہوں, مجھے افسوس ہے کہ ہندوستانی عورتیں اس کو چاٹ رہی ہیں. جس نظام پر مغربی عورتیں تھوک رہی ہیں, نہ ان کی حیا کا کوئی تحفظ ہے. آج ہماری عورتیں اس کو کہہ رہی بابا کیا کہنے, ماڈرن بننا چاہیے, ماڈرن بننا چاہیے. اسلام سے زیادہ کسی نے عورت کو تحفظ نہیں دیا, اسلام سے زیادہ کسی نے جی میں یہ عرض کر رہا تھا
اچھا لاسٹ میں کہ آپ کو ایک واقعہ اور سنا رہا تھا نا میں. امریکہ میں خاتون نے اسلام قبول کیا کئی سال پہلے. اس کو یہ فکر ہو گئی اب میں نے اسلام تو قبول کر لیا ہے, اپنی مرضی سے کیا. دنیا میں جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا سب نے اپنی مرضی سے کیا. یہ بہت بڑی پکی بات ہے. ایسی بات ہے جیسے مجھے یقین ہے کہ کل صبح کا سورج نکلے گا, ویسے یقین ہے. اور یہ بات بالکل بغیر اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. جس نے بھی دنیا میں اپنا مذہب بدلا اسلام قبول کیا اپنی مرضی سے کیا. زور زبردستی سے اسلام نہ کہتا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے, نہ کوئی کسی کو کروا سکتا ہے. اس نے اسلام قبول کیا اپنی مرضی سے. کیسے؟ پڑھ پڑھ کر مطالعہ کر کے اسٹڈی کر کے. جس رسول اللہ کی سنت کو اور سیرت کو ہم نے زندگی میں نہیں پڑھا, چند مہینوں کے اندر دنیا کے مسلمان, دنیا کے غیر مسلم اس کو پڑھ کے اسلام کے دامن سے جڑ جاتے ہیں. ان کو معلوم ہو جاتا ہے نجات یہاں ملے گی, حفاظت یہاں ملے گی. اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ انسانیت کے لیے سوٹیبل اور پرفیکٹ ریلیجن اور مذہب یہی ہے. ایک خاتون نے اسلام قبول کیا. اس کو فکر ہو گئی, عالم کے عالمہ کے پاس بھی کہنے لگی میں. پھر اس کے بعد حمل سے بھی ہو گئی. اس کے شوہر نے بھی غالباً اسلام قبول کیا. اولاد پیدا ہونے والی تھی. اس نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی. اور جب اس نے تلاوت شروع کی, یہ بڑا پرانا واقعہ نہیں ہے, ابھی 20-25 سال پرانا واقعہ ہے. اخبارات نے اس کو کوریج دی تھی. اور ہمارے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. فرمایا کہ اس عورت نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا, بہت زیادہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا. بچے کی ولادت ہوئی. بچہ جب بولنے لگا تو وہ بچہ قرآن پڑھتا جاتا ہے, اور 7 پاروں کا وہ بچہ حافظ تھا. جب ماں نیک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بچوں کو نیک بناتا ہے. اسی لیے ایک صاحب کے گھر بیٹا پیدا ہوا. ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں, ایک اللہ والے کے پاس گئے, فرمایا حضرت بچہ پیدا ہو گیا ہے, کیا کروں؟ کہنے لگے کچھ مت کرو, تو بھی نیک بن جا, تیری بیوی بھی نیک بن جائے. اسی لیے پورے معاشرے سوسائٹی کو بنانے کے لیے ایک مرد کو اچھا بننا ہے, ایک عورت کو اچھا بننا ہے. اگر یہ دونوں نیک بن جائیں تو اولاد اپنے آپ نیک بن جائیں گی. اسی لیے قرآن نے دعا سکھلائی. حضرت تھانوی کہتے ہیں میں نے آیت پڑھی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے اللہ ہمیں بیویاں بھی عطا فرما اور بچے بھی دے. اور کیسے دے؟ جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں. ایسے بچے ایسی بیوی دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہو. قرآن کہہ رہا ہے نا, سکھا رہا ہے قرآن دعا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. اور کیا کر وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. کیا مطلب؟ دنیا کے متقیوں کا نہیں, اپنے گھر کے متقیوں کا سردار بنا دے. جب ہم اور ظاہر ہے جب ہمارے اندر تقویٰ آئے گا, اولاد کے اندر تقویٰ آئے گا, اور بیوی کے اندر تقویٰ آئے گا, اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا. تو یہ سمجھنے کی بات ہے اصل میں. اگر ہم نے اس بات کو ابھی نہیں سمجھا تو بڑی دیر ہو جائے گی. اسی لیے اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کی بہت زیادہ فکر کریں انشاءاللہ. اور اس دین میں نجات ہے, اس دین میں کامیابی ہے, اس بات کی بہت زیادہ فکر کریں اور عمل پر جمنے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے بار بار ایسی دینی مجالس میں شرکت کرتی رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مختصر سی دعا کر لیتے ہیں. یہ ایک اعلان ہے. دلوں کے اندر اللہ کے رسول کی محبت کی شمع روشن کرنے کے لیے ماشاءاللہ جمعیت علماء کامتی نے, ارشد مدنی گروپ کے لوگوں نے یہ بہت اچھا قدم اٹھایا ہے
کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئز کا انعقاد کیا ہے، جس کی ڈیٹیل اور تفصیل یہ ہے، اس گروپ میں 15 سے گروپ اول کی 30 سال کے اسٹوڈنٹس، طلباء اور طالبات، مرد و خواتین حصہ لے سکتے ہیں، جن کی پیدائش 1991 سے 2005 تک ہے۔ پہلا انعام 3000 روپے ملے گا انشاءاللہ، دوسرا 2500 روپے اور تیسرا 2000 روپے۔ اور گروپ دوم میں 8 سال سے 15 سال کی طلباء اور طالبات، جن کی پیدائش 2006 سے 2013 کے درمیان کی، پہلا انعام 2000 روپے، دوسرا 1500 روپے اور تیسرا 1000 روپے۔ اور اس میں ہوگا یہ کہ سوالات پوچھے جائیں گے ان کے تحریری، جو تحریر دی جائے اس کے جوابات دینے ہوں گے۔ ہاں، اور ایک کتاب بھی ساتھ میں دی جائے۔ اچھا، کتاب بھی دی جائے گی۔ امتحان 15 نومبر کے پہلے ہوگا، جس کی اطلاع تاریخ کی آپ کو دے دی جائے گی۔ ریٹن ایگزام ہوگا، آبجیکٹو ٹائپ ہوں گے، یعنی جی ٹک لگانا ہوگا۔ فارم جمع کرنے کی آخری تاریخ 22 اکتوبر 2021 ہے۔ فارم ملنے کا پتہ نصرت الیکٹریکل، گجری بازار چوک، کامٹی، بھائی جناب محمد مختار صاحب کی دکان میں۔ اور قیمت، فارم کی جو قیمت ہے وہ 30 روپے ہوگی۔ تو اس میں انشاءاللہ یہ تفصیلات ہیں۔ دانیال میڈیکل، یہاں سے بھی فارم لے سکتے ہیں، اور ہیرا انٹرنیٹ کیفے سے بھی فارم آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ضرور اس میں طلبہ طالبات، مرد و خواتین شرکت کریں، فارم ضرور لیں، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ آئیے مختصر سی اللہ کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ اللهم لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وصلى الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اے پیارے اللہ، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے اور بندیاں آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں بڑے گندے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے گندے ہونے کا اعتراف ہے، اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اللہ ہم کو معاف کر دیجیے، اللہ ہم کو معاف کر دیجیے، اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ ہمیں معاف کر دیجیے۔ اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیروں میں ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے۔ اللہ ہم گناہ کرتے کرتے اللہ ہمارا نفس موٹا ہو گیا، اللہ ہمارا دل سخت ہو گیا، اللہ ہم نے اپنے عذاب کو دعوت دی، اللہ ہم نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اے رب کریم، ہم آج سچی توبہ کرنے آئے ہیں، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے۔ اے رب کریم، اے مجھے ہوئے اللہ، اے پیارے اللہ، آپ ہمارے اکلوتے اللہ ہیں، آپ ہمارے رب کریم ہیں، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے جس سے ہم کہنے جائیں تو ہی ہماری سننے والا ہے، سب کو دینے والا ہے۔ اللہ ہم بڑے نمک حرام ہیں، تیرا رزق کھا کر، تیرا دیا پہن کر، اے مالک ہم تیری زمین پر چل کر، تیرا پانی پی کر، اللہ ہم نے اپنی ان چیزوں کا استعمال گناہوں کے لیے کیا، ہم گناہوں سے باز نہ آئے اللہ، لیکن تو نے ہمیں نبھائے رکھا، عذاب میں نہیں ڈالا۔ اللہ تو چاہتا ہمیں عذاب دے سکتا تھا، اللہ تو اس بات پر قادر ہے۔ اے مالک الملک،
تو اس بات پر قادر ہے اے قادر مطلق، اے زمین کے بادشاہ، اے آسمان کے بادشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، یا من لا تراہ العیون، اے وہ جسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، یا حی القیوم، یا حی القیوم لا ینام ولا یموت، اے پیارے رب، اے وہ ذات جو کالے پہاڑ پر کالی رات میں کالی چونٹی کے نشانات قدم کو بھی دیکھے ہے، اے وہ ذات جو دلوں کے اندر جو کچھ ہے، یعلم ما فی الصدور بھی تو ہے، وما تخفی الاعین بھی تو ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن اللہ تو نے نبھائے رکھا ہے، تیرے حوصلے کتنے بلند ہیں، تو نے ہم گناہ گاروں کو زمین پر چلنے کے لیے چھوڑے رکھا، اے اللہ آج ہم آپ سے سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ ہم کو معاف کر دیجیے، اب جو گناہ ہو گئے ان پر بہت نادم ہیں، بڑے شرمندہ ہیں، اللہ اب نہیں کریں گے، ارادہ بھی کرتے ہیں، سچا ارادہ کرتے ہیں، اللہ اب ہم وہ گناہ نہیں کریں گے، گناہوں کو نہیں دہرائیں گے، اللہ ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے، نفس و شیطان ہم سے گناہ کروا دیتا ہے، ہم آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، نفس کے دھوکے میں آ کر آپ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، اللہ ہم چاہتے ہیں ہم نیک بن جائیں، اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے، مقبول بندیوں میں شامل فرما دیجئے، اللہ وہ کیسی نیک بندیاں تھیں جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ وہ دین کے لیے قربانیاں دیں، اے اللہ حضرت سمیہ کی پہلی شہادت ہوئی ہے، اے اللہ ہماری ماؤں کو حضرت فاطمہ جیسی پاک دامنی دے دیجئے، حضرت عائشہ جیسا علم اور تقویٰ دے دیجئے، حضرت سمیہ جیسا ذوق دے دیجئے، حضرت خدیجہ جیسی سخاوت دے دیجئے، حضرت رقیہ ام کلثوم اور زینب اور فاطمہ جیسی اے اللہ دین کے لیے جذبہ دے دیجئے، اللہ ہماری بہنوں کو پاک دامن بنا دیجئے، اللہ پاک دامنی عطا فرما دیجئے، اللہ عفت دے دیجئے، عصمت دے دیجئے، اللہ پاک دامنی دے دیجئے، اے رب کریم جن بچیوں کے نکاح نہیں ہو رہے ان کے لیے غیبی نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما دیجئے، اے رب کریم، اے پیارے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، اللہ ہم تو کیا مانگے کیا نہ مانگے، فقیر بندہ اپنی اوقات کے مطابق مانگتا ہے، بادشاہ تو اپنی شایان شان دیتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے غم کی ماری اور غم کے مارے اس مجمع میں تیرے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ آپ کے علاوہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے، آپ کے علاوہ کسی سے بتا بھی نہیں سکتے، دنیا والوں سے بتانے جائیں تو وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، اے ہماری حاجتوں کو جاننے والے ایک لوتے اللہ ہماری تمام جائز مقاصد کو پورا فرما دیجئے، حاجتوں کو پورا فرما دیجئے، مشکلوں کو دور کر دیجئے، اے اللہ طاعت کی عزت نصیب فرما دیجئے، معصیت کی ذلت سے بچا دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنا ذکر نصیب فرما دیجئے، اپنا تقوی دے دیجئے، اپنا ڈر دے دیجئے، اپنا در دے دیجئے، راتوں کی افزاری دے دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنی نمازوں میں سرور اور اپنے ذکر کا نور اور ذکر کا لطف دے دیجئے، قیام کا حضور نصیب فرما دیجئے، اپنی 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 سچی تقوی سچا تقوی دے دیجئے، اللہ سچا ڈر دے دیجئے، اے اللہ قیامت کے دن میں کھڑے ہونے کا یقین دے دیجئے، اے اللہ ہم کیسے مانگیں، اللہ تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہم میں سے ہر ایک کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائیے، اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرمائیے، جو جانے والے ان کی مغفرت فرمائیے، اللہ ایک آخری التجا ہے، ایک آخری دعا ہے، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دیجئے، اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دیجئے، اللہ جن کے کام کاج نہیں چل رہے ان کے کام اپنے غیبی مدد سے چلا دیجئے، اللہ ہمارے جو مسائل رکے ہوئے اپنے فضل و کرم سے غیبی انتظام فرما کر من حیث لا یحتسب کا نذرانہ پیش فرما دیجئے، کہ اللہ کا نمونہ پیش فرما دیجئے، اے رب کریم، اے اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے، تیری کن کے منتظر یہ کائنات ہے، اللہ تجھے تو بس کن کہنا ہے، اللہ آپ کا کچھ نہیں جائے گا، ہماری بن جائے گی، اللہ ایک بار اس مجمع پر نظر کرم دیکھ لیجئے، ڈال دیجئے، اللہ مائیں بہنیں دور دراز سے اللہ آئی ہیں، اس نسبت پہ آئی ہیں کہ چلو دین کی بات ہوگی، عمل کی نیت سے آئی ہیں، اللہ یہ آمین بھی کہہ رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی گر رہے ہوں گے، بوڑھی عورتیں بھی بیٹھی ہیں، کمزور عورتیں بھی بیٹھی ہیں، بیمار عورتیں بھی بیٹھی ہیں، شوگر کی مریض لوگ بھی بیٹھے ہیں، اللہ بڑی دیر سے سن
رہے ہیں 2 گھنٹے ہو گئے مولا، اے اللہ اتنی دیر تک تو کسی دنیا کے بادشاہ کے سامنے بھی جائیں وہ عورتوں کو دیکھ کر واپس نہیں لوٹائے گا، کہے گا جاؤ میں نے تمہاری مانگیں پوری کر دی۔ اللہ ہم بھی اپنی ماں بہنوں کو لائے ہیں، اللہ یہ کمزور عورتیں، اللہ یہ عورتیں آپ کے سامنے آ کر کہہ رہی ہیں اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، ہماری نسلوں کو نیک بنا دیجیے، اولاد کے دکھوں سے بچا دیجیے، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، بیویوں کو فرما بردار بنا دیجیے، شوہروں کو بیویوں کی عزت کرنے والا بنا دیجیے، اے رب کریم رزق حلال عطا فرما دیجیے، رزق حرام سے بچا دیجیے، اے اللہ اے رب کریم، اے اللہ ایک آخری دعا ہے، ایک آخری التجا ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، زمین سے آسمان سے زمین پر بارش کے جتنے قطرات برسے یا برسے کے، ریت کے جتنے ذرات ہیں یا ہوں گے، پھول کی جتنی کلیاں کھلی یا کھلیں گی، مخلوقات کی جتنی تعداد ہے یا ہوں گی، ان سب سے زیادہ پیارے آقا مدنی کالی کملی والے پر ہماری طرف سے درود و سلام کا نذرانہ ایک ایک کا نام لے لے کر پہنچا دیجیے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے صحابہ و صحابیات پر، ان پر ان کے ازواج مطہرات پر، انہی کے طریقوں پر جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور ایک آخری دعا ہے، اے اللہ مصطفیٰ کے شہر میں اے ظلمنن ہو عطا 2 گز زمین اور 2 گز کفن، اور اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے آپ ہم سے راضی ہوں، ہم آپ سے راضی ہوں، اور آپ کہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے رب کریم جب دنیا سے جانے کا وقت آئے، جب ہو دمے واپسی یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ارے وہ فیضان سے بولا تھا کہ وہ کروا دینا، ہاں وہ 300